ایک انجینئرنگ کالج کے تمام اساتذہ کو سیر پر لے جانے کے لیے ایک جہاز میں بٹھایا گیا۔ جب تمام اساتذہ بیٹھ گئے تو پائلٹ نے خوش اور جوش بھرے لہجے میں اعلان کیا، آپ تمام محترم اساتذہ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جس جہاز میں آپ بیٹھے ہیں اسے آپ ہی کے کالج کے ذہین طالب علموں نے بنایا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اتنا سنتے ہی تمام اساتذہ اس خوف سے نیچے اتر گئے کہ کہیں جہاز حادثے کا شکار نہ ہو جائے، لیکن پرنسپل صاحب بیٹھے رہے۔ یہ دیکھ کر پائلٹ ان کے پاس آیا اور دریافت کیا، سر کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ پرنسپل نے دل کو چھو جانے والا جواب دیا، مجھے اپنے کالج کے اساتذہ سے بھی زیادہ اپنے طالب علموں پر اعتماد ہے، دیکھ لینا یہ جہاز سٹارٹ ہی نہیں ہوگا۔ دو دوست ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ ان میں سے ایک دوست ایک قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر بولا، یہ قبر بیچارے مزمل کی ہے، بہت اچھا آدمی تھا، مرتے وقت بیچارہ اپنا سارا کچھ یتیم خانے کے حوالے کر گیا۔ دوسرے دوست نے کہا، بھلا ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ کیا کچھ دے گئے تھے۔ پہلے دوست نے جواب دیا، یہی کوئی 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ایک لڑکی تیسری بار ڈرائیونگ لائسنس کا انٹرویو دینے گئی۔ آفیسر، اگر ایک طرف آپ کا شوہر اور دوسری طرف آپ کا بھائی ہو تو آپ کسے ماریں گی؟ لڑکی، شوہر کو۔ آفیسر، ارے میڈم آپ کو تیسری بار بتا رہا ہوں، آپ بریک ماریں گی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ قدر کرو اپنی بیوی کی، جو ایک سوٹ کو پسند کرنے کے لیے ایک دکان کا تہس نہس کر دیتی ہے، اور اس نے آپ کو پسند کیا ہے۔ جج بولا، بڑے شرم کی بات ہے، تم نے ایک ہفتے کے دوران 7 چوریاں کی۔ ملزم، جس میں شرم کی کون سی بات ہے، ہفتے میں 7 ہی تو دن ہوتے ہیں، 8 ہوتے تو 8 چوریاں کر کے دکھا دیتا۔ 2 روپے کی کلفی کھا کر 10 منٹ تک اس کا تیلا چوسنے والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، جانو تم صرف میری ہو۔ گھر ٹرین جیسا لگنے لگا ہے، واش روم جاؤ اور پھر واپس آ کر سیٹ پہ بیٹھ جاؤ۔ لڑکا، آئی لو یو، تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ لڑکی، لیکن تمہارے پیچھے تو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ لڑکے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ لڑکی، اگر تم مجھ سے سچا پیار کرتے تو کبھی مڑ کر نہ دیکھتے، اس لیے آئی ہیٹ یو۔ لڑکا، جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں تمہارے لیے یہ سونے کی انگوٹھی لایا تھا گفٹ کے طور پر۔ لڑکی، لو، اب میں اپنے جانوں سے مذاق بھی نہ کروں۔ لڑکی نے انگوٹھی کے ڈبے میں دیکھا تو وہ خالی تھی۔ لڑکا، اگر تم مجھ سے سچا پیار کرتی تو کبھی ڈبہ کھول کر نہ دیکھتی، اس لیے آئی ہیٹ یو۔ گھر میں بگ باس والا ماحول بنا ہوا ہے اور ابو خود کو سلمان خان سمجھ رہے ہیں۔ لڑکا اپنے چرسی دوست سے، یار کہتے ہیں دودھ پینے سے بڑی طاقت آتی ہے۔ چرسی، یہ غلط ہے یار، میں 5 گلاس بھی پی لوں تو اس دیوار کو نہیں ہلا سکتا، جبکہ میں 1 سگریٹ پی لوں تو دیوار خود بخود ہلتی نظر آتی ہے۔ حوصلہ سیکھنا ہے تو پریشر کوکر سے سیکھو، جو آگ پر بیٹھ کر بھی سیٹیاں مار رہا ہوتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ عورت سے بدلہ لینے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تیار ہو جائے تو اس سے پوچھ لو، خیریت تو ہے، ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ بابا جی کہتے ہیں کبھی کچن میں کھڑی ہوئی بیوی سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، کیونکہ کچن میں کھڑی بیوی اور بارڈر پر کھڑا فوجی ہتھیار سے خالی نہیں ہوتے۔ پوتا، کیا دادی پہلے زمانے میں بھی لوگ ڈپریشن میں رہتے تھے؟ دیسی دادی، نہیں بیٹا، ہم تو اپنے گھر میں ہی رہتے تھے، تب اتنے پیسے کہاں تھے؟ ہم اتنی ذہین قوم ہے کہ اگر کسی کو فون کیا جائے اور وہ آگے سے فون کاٹ دے تو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ راستے میں ہے، آ رہا ہوگا۔ سنا ہے محبت کے راستے میں بہت درد ملتے ہیں، سوچ رہا ہوں اس راستے میں میڈیکل سٹور کھول لوں، بڑا چلے گا۔ دوپہر کی 10 منٹ کی نیند ساری رات کی نیند خراب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ اسکول سے گھر آیا تو اس نے اپنی امی جان سے کہا، بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اس کی امی نے جلدی سے کھانا اس کے آگے لگا دیا اور کہا، ظاہر ہے پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا تو درد تو ہوگا۔ شام کو بچہ ہوم ورک کر رہا تھا، اس کے والد گھر میں داخل ہوئے اور کہا، بیگم میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ بچے نے یہ سنتے ہی کہا، ظاہر ہے سر میں کچھ ہوگا نہیں تو درد تو ہوگا نا۔ ایک لوکل بس میں ایک آدمی پورے سفر میں اپنی بیوی کو پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بیوی کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو آدمی غصہ ہو کر بولا، بیوقوف، اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، اپنے قیمتی سامان کی حفاظت خود کریں۔
2 آدمی پبلک باتھ روم میں تھے جو ساتھ ساتھ تھے. پھر اس نے چیک کیا تو پتا چلا کہ پانی نہیں آ رہا. پہلے تو اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی, مجبوراً برابر والے کو آواز لگائی. پہلا, بھائی صاحب کیا وہاں پانی آ رہا ہے؟ دوسرا, نہیں. پہلا, ٹیشو پیپر ہیں؟ دوسرا, نہیں جناب. پہلا بولا, کوئی کاغذ اخبار؟ دوسرا, نہیں یار. پہلا کچھ دیر سوچتا رہا, پھر بولا, تیرے کو 50 کا پان ہے, تمہارے پاس 50 کے کھلے پیسے ہیں؟ سردار اپنی بیوی سے, آئی لو یو جانو. بیوی, دفع ہو جاؤ. سردار, مان لینا بہن نہیں میری. ہیلو, یہ کیڑے مکوڑے بیچنے کی دکان ہے؟ جی ہاں فرمائیے. فوراً 500 مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے میرے گھر پہنچا دیجیے. لیکن آپ ان کا کریں گے کیا؟ دکاندار بولا. جناب میں مکان چھوڑ رہا ہوں اور مالک مکان کی خاص ہدایت ہے کہ جس حالت میں مکان لیا تھا اسی حالت میں خالی کرو. یہ مقدمے میں پولیس کے بیانات سننے کے بعد جج نے ملزم کے وکیل سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو ملزم کو الگ لے جا کر اسے مزید کارروائی کے سلسلے میں مناسب ترین مشورہ دے سکتا ہے. یہ سن کر وکیل ملزم کے ساتھ ایک طرف چلا گیا. چند لمحے کے بعد وہ اکیلا واپس آیا تو جج نے اس سے کہا, ملزم کہاں ہے؟ وکیل نے جواب دیا, وہ تو بھاگ گیا. میں اسے مناسب ترین مشورہ اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا تھا. ایک مولوی اچانک سے ایک عورت سے ٹکرا گیا. عورت غصے سے, شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کر عورتوں کو ٹکرے مارتے ہو؟ مولوی غصے سے, محترمہ یہ داڑھی ہے, بریکیں نہیں. ایک خوبصورت لڑکی نے اپنی سہیلی سے پوچھا, اگر میرا بوائے فرینڈ مجھ سے یہ کہے کہ میں بہت نفاست سے کپڑے پہنتی ہوں تو کیا میں اسے تعریف سمجھوں؟ سہیلی بولی, تعریف سمجھنے سے پہلے اس بات کی کھوج ضرور کر لو کہ اسے دروازے سے سوراخوں میں جھانکنے کی عادت تو نہیں. لڑکیوں تم کیا سمجھتی ہو؟ تم کیا جانو لڑکوں کو؟ اگر اپنی پروفائل پر میرڈ یا انگیج لکھ دو گی تو یہ پرسنل پر میسج کرنے والے ٹھڑکی مرد تمہیں بخش دیں گے. باخدا اگر تم مردہ بھی لکھ دو نا تو یہ ان باکس میں آ کر کہیں گے, قسم سے آپ سے زیادہ حسین لاش تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. بریکنگ نیوز, لاہور میں 14 مریض اورنج ٹرین میں سفر کرنے کے بعد صحت یاب, ساری دنیا حیران. شکریہ شہباز شریف. ایک لڑکا سول وردی میں کھڑے پولیس آدمی کے ساتھ کھڑا تھا. اس کو کہنے لگا, میں سامنے والی دکان سے گھی کا ڈبہ اٹھا کر لا سکتا ہوں؟ دوسرا آدمی سول وردی میں پولیس والا بولا, جی ضرور, اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں انعام دوں گا. لڑکا گیا اور ڈبہ اٹھا کر لے آیا. سول وردی میں موجود شخص نے کہا, مبارک ہو, یہ لیجیے 100 روپے. ہتھکڑی نکالی اور ہنستے ہوئے کہا, تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میرا تعلق پولیس سے ہے. اس پر لڑکے نے کہا, اور آپ کو یہ سن کر افسوس ہوگا کہ وہ دکان میرے ابا جی کی ہے. پاگل شوہر گھر میں بیٹھا اکیلا تاش کھیل رہا تھا. بیوی بیٹھی دیکھ رہی تھی. چند منٹ بعد بیوی بولی, یہ کیا تم خود کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہو؟ شوہر نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. مجھے بتانا مت, میں تو برسوں سے اپنے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہوں لیکن مجھے آج تک پتا نہیں چلا. بیوی نے کہا, کمال ہے, مگر تمہیں پتا کیوں نہیں چلا؟ شوہر نے فخر سے جواب دیا, میں بہت چلاک ہوں نا, ان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے جب کھانا خراب ہو جائے تو ساس سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آج میں نے کھانا آپ. مریض, ڈاکٹر صاحب مجھے نیند کی گولی کھا کر بھی نیند نہیں آتی. فیصلہ بازی ڈاکٹر, پھر پستول دی گولی کھا کے دیکھ لے.